السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں محمد عاقل بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ محمد عاقل بھائی، میں پتہ کرنا چاہتا تھا، نماز کے دوران طرح طرح کے خیال وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو نماز کے دوران اگر خیال وسوسے پیدا ہوں تو کیا تعوذ پڑھ کے جو ہے بائیں طرف جیسے آدمی وہ تھوکتا ہے اس طرح کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیں گے، جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ ہیں محبوب صاحب یو کے سے، ہمارے چینل کے سپورٹر ہیں، اور میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس وقت ان کا میسج آ گیا۔ میں نے سوچا کہ ویڈیو بھی بنا لوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس سوال کا جواب بھی دے دوں۔ آپ نے سوال سن لیا ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ سجدة واحدة فقط وهذا كثيرا ما ينتابني فهل علي إعادة والجهود وہ بڑا تفصیل سے سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا جا رہا ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں ھذا من الشیطان، یہ جو وسوسے ہوتے ہیں نا نماز میں یا غیر نماز میں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ والواجب عليك مخالفته، الواجب علیک مخالفت، تو آپ کو جو وسوسے ہیں ان سے بچنے کے لیے شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، بلکہ شیطان کو یہ سبق دیں کہ میں شیطان تجھ کو ہرا کر رہوں گا۔ والحذر من طاعته، والحذر من طاعتی، اس کی فرما برداری نہ کریں۔ اس کو جب وہ ذہن آپ کا ڈائیورٹ کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اپنی عبادات، اپنے کام میں مصروف رہیں، مشغول رہیں۔ ويشرع لك أن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اور پھر آپ کے لیے یہ مشروع ہے، یہ مسنون عمل ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے اس کی پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هذه وسوسة عند هذه الوسوسہ۔ اس طرح کے جب وسوسے ذہن میں آتے ہوں تب آپ اللہ سے اس شیطان مردود سے پناہ مانگیں۔ أعوذ بالله من الشيطان، تقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ایک بہن شیخ سے پوچھ رہی ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ چاہیے یہ کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانت فی الصلاۃ، آپ نماز کے اندر ہی کیوں نہ ہوں۔ وتنفثي 3 مرات عن يسارك، 3 مرات تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ یہاں جس طریقے سے محبوب بھائی آپ نے اس طریقے سے 3 مرتبہ کہے نا، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ 3 مرتبہ اس طریقے سے بائیں جانب رخ کر کے، تاکہ مصلی اگر آپ نماز میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تب ایسی صورت میں آپ ایسا نہ کریں کہ کسی کو نقصان پہنچے اور وہ آپ سے بیزاری کا اظہار کرے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آپ 3 مرتبہ، یہ مسنون عمل ہے جو آپ نے بتایا نا، یہ مسنون عمل ہے۔ غلب الوسواس، وَإِذَا غَلَبَ الْوَسْوَاسِ، اگر یہ وسوسے آپ پر غلبہ حاصل کر رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ 3 مرتبہ اس طریقے سے تھوک دیں، ہلکے ہلکے سے اس میں پھونکنا کہتے ہیں نا اس کو۔ وإذا كان ذلك غالبا عليك فارفضي وعملی بظنک، تو آپ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ سجدے کے بارے میں ہوتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جناب شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو آپ نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، 2 سجدے نہیں کیے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے تو 2 رکعت پڑھی ہے، آپ کو تو تیسری رکعت پڑھنی ہے، آپ نے تو ایک ہی رکعت پڑھی ہے، ابھی 2 رکعت پڑھنی ہے، ابھی تو تشہد اولی میں آپ بیٹھے ہیں جبکہ تشہد ثانی میں آپ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو آپ کا اغلب ظن ہو، جس پر آپ کا گمان زیادہ ہو کہ میں نے اس عمل کو کیا ہے، 3 مرتبہ 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اس پر جمے رہیں اور شیطان کو ناکام اور اس کو خسارہ، اس کی بات کو تسلیم نہ کریں۔ بظنك، إذا كان ظنك أنك سجدت لا تعيد السجود، لا تعید السجود، آپ اگر اس بات کا آپ کو یقین ہے کہ میں نے سجدہ کر لیا ہے اور شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ آپ نے تو سجدہ ہی نہیں کرا، اور آپ کا ظن یہ ہے کہ میں نے سجدہ کر لیا ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں لا تعید السجود،
پھر آپ کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اعادہ نہیں کرنا چاہیے. وإذا كان ظنك السجدتين كذلك لا تعيد السجود. آپ نے یہ بھی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ 2 سجدے کر لیے ہیں، شیطان یہ کہتا ہے ابھی تو آپ نے ایک ہی سجدہ کرا ہے، تو 2 سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو شیطان کی بات نہیں ماننی ہے. الظن في هذا يرغب للشيطان. تو آپ کو صرف شیطان نے جو گمراہ کن بات آپ کے ذہن میں ڈالی ہے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرنی ہے، عدم طاعة الله وہ عدم طاعت اللہ. واستمر في صلاته ولا شك. اور آپ کو اپنی نماز میں قائم رہنا چاہیے اور اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی الصلاۃ فلم یدرک، کتنی نماز پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں تو پھر وہ 4تھی پڑھ لے اگر اس کو اس بات کا یقین ہے، اور پھر سجدہ سہو کر لے. خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، جو آپ کا سوال تھا وہ یہ کہ آپ کیا نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب پھونک مار سکتے ہیں؟ اور اس میں تو یہ شیخ نے فرمایا کہ ہاں یہ بالکل درست ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور یہ 3 مرتبہ ایک عمل کو آپ نماز میں کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.